قومی ایکتا اور یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں چاہے کسی پارٹی کی حکومت ہو ہم ان سے کہیں گے کہ انصاف کرو. اگر ہمارے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو آپ ان کا کیسز ختم کرو. اور یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنے کے لیے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے قیادت میں جمعیت علماء ہند نے جو ہندوستان کے جیلوں میں مظلوم بچوں کے انصاف کے لیے لڑائی لڑی وہ قابل مبارکباد ہے. اور میں حضرت کو سلام کرتا ہوں اور حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں اور معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو انصاف ملے. میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یقیناً ملک میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور اس خوف کے ماحول کو پیدا کرنے میں ان لوگوں ان طاقتوں کا پورا رول ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو گولی مارا. ان تمام لوگوں کا رول ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں کا ساتھ دیا. اگر آج ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے ہندوستان کے سوشل فیبرک کو توڑا جا رہا ہے تو وہی لوگ ہیں وہی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر انگریزوں سے 6 معافی نامے کے خط لکھے مگر ہم نے انگریزوں سے معافی نہیں مانگی. ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو برداشت کیا سولی پر چڑھ گئے مگر آج وہی طاقتیں ہندوستان کی یکجہتی اور ایکتا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں اور ان کو اقتدار تو مل گیا مگر اقتدار کے سہارے ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اگر یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم خوف نہیں پیدا ہونے دیں گے. اور جیسا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے کئی خطابات میں کہا کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم ان نفرت کا جواب محبت سے دیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ محبت غالب رہے گی نفرت شکست کھائے گی. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو بے خوف ہو کر ہندوستان کو بچانا ہے. ہندوستان ہمارا وطن ہے ہندوستان ہمارا ملک ہے. ہندوستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. آج ہندوستان ایک ایسے چوراہے پر ہے کہ اگر ہم ایسی طاقتوں سے خوف کھا جائیں گے تو یاد رکھیے پھر اس ملک میں سیکولرزم جمہوریت پاسداری یکجہتی ایکتا یہ سب کمزور ہو کر رہ جائے گی. یہ ملک بہت بڑا ہے اور میں صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بڑا ہے اور مودی چھوٹا ہے. ہندوستان بڑا ہے سنگ پریوار کمزور ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم تمام کو متحد ہونا پڑے گا. ہمارے ہم خیال تنظیموں کو ساتھ دینا پڑے گا. اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا. عقیدے کی بنیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھیے جب دشمن وار کرنے جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ امداد اللہ رشیدی کا بیٹا کون سے عقیدے کا تھا حافظ جنید کون سے عقیدے سے اس کا تعلق تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ڈریے مت خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے. افسوس کے ساتھ بھی یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جتنے سیکولر طاقتیں ہیں وہ بھی آج اس سازش میں برابر کے ملوث ہیں. ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا کہ آج ہم مل کر ان طاقتوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. میرا ماننا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو دکھائے گا کہ لوگ آج جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو شکست دے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس وطن میں اتنی طاقت ہے اور رہے گی جو ایسی طاقتوں کو برداشت نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.